ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. پاکستان میں وفاقی حکومت نے پچھلے ماہ یکایک ایک اعلان کیا کہ ہم اب سے صوبائی صوبوں میں جو یونیورسٹیاں ہیں ان کو ہم گرانٹس نہیں دیں گے، جس سے ایک پینک پھیل گیا ہے چاروں صوبوں میں کہ یہ یونیورسٹیز کیسے سروائیو کریں گی. اس معاملے کو ہم ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا 9 روز پہلے سرگودا میں مذہب کے نام پر فتنہ فساد ہوا تھا. ایک ضعیف العمر شخص کو بہت بری طرح مارا پیٹا گیا تھا. انہیں بعد میں ایک ہسپتال میں لے جایا گیا تھا علاج کے لیے. آج افسوسناک خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. اس سرگودا والے واقعے پر بھی آج ہم بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں اسلام آباد سے، جہاں سے آج بڑی خبر آئی. آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2022 میں تب کے وزیر اعظم نے ایک جلسے میں ایک سائفر لہرایا تھا. ان کی گورنمنٹ جانے کے قریب تھی. بظاہر یہ ایک ان کی کوشش تھی جس میں انہوں نے کہا کہ سازش ہو رہی ہے میری گورنمنٹ کے خلاف. ہم نے دیکھا کہ سائفر لہرانا سے بھی وہ حکومت نہ بچی، حکومت چلی گئی. جو نئی حکومت آئی انہوں نے آ کے کیسز دائر کیے. سائفر کا یہ کیس چلا اور پھر اس سال جنوری میں ہم نے دیکھا کہ ایک خصوصی عدالت نے عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی. ان سزاؤں کے خلاف اپیلیں چل رہی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور آج وہاں سے ایک بڑا ریلیف ملا پی ٹی آئی کو جب ان سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیا گیا. پی ٹی آئی نے ظاہر اس کا خیر مقدم کیا ہے. حکومت نے کہا ہے کہ مختلف طرح کی آئیں بائیں شائیں کی ہے. انہوں نے کہا جی کیس تو میرٹ پہ تھا، انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جائے. لیکن یہ تھا انتقامی کارروائی تھی نہیں تھی، اس کے جو قانونی پہلو ہیں اس پر تو سارا دن آج بحث چلتی رہی ہے بسر صاحب. لیکن ابھی انبار لگا ہوا ہے نا دیگر کیسز کا، صرف یہ تو ایک کیس کی ہم بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو آدھا سنا آدھا نہیں سنا. چلیں اچھا کیا. اچھا، اس لیے نہیں سنا کہ میں جب آپ یہ پڑھ رہے تھے نا، انٹروڈیوس کرا رہے تھے سبجیکٹ کو، میں پہنچ گیا اپریل 1977 میں. بہت پیچھے چلے گئے. اوکے. ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم ہیں اور ان کے خلاف پی این اے کی موومنٹ فل سوئنگ پہ چل رہی ہے. انتخابات میں شدید دھاندلی اور نظام مصطفیٰ جو بھی اس زمانے کے نعرے تھے. اچانک سے بھٹو صاحب پنڈی کے راجہ بازار میں نمودار ہوتے ہیں اور ایک تھڑے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مجمع جمع ہو جاتا ہے اور وہ ایک لہراتے ہیں اسی طرح کہ یہ سائرس وینس اس زمانے میں سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے، وزیر خارجہ تھے امریکہ کے، یہ سائرس وینس کا خط ہے اور اس میں جو ہے وہ پوری سازش موجود ہے میرے خلاف. اور پھر انہوں نے نیشنل اسمبلی میں ایک دھواں دھار تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ وائٹ ایلیفنٹ میرے خون کا پیاسا ہو چکا ہے. اور پھر وہ 5 جولائی کو برطرف کر دیے گئے. یہ جب 27 مارچ 2 سال پہلے 27 مارچ کو یہ اسلام آباد میں بھائی صاحب یہ اس طرح پرچہ لہرا رہے تھے کہ یہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ کیا اولولو کیا نام تھا اس کا، ڈونلڈ لو، ہاں، کہ یہ وہ ہے اور اس نے یہ کیا وہ کیا. اب ظاہر ہے پوری پاکستانی قوم کو ازبر ہو چکا ہے. تو تب بھی میرے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا تھا، پنڈی میں بھٹو صاحب کھڑے ہوئے اور 100 کے قریب لوگ ان کی بات سن رہے ہیں. ان کی حکومت بھی گئی اور پھر ان کی حکومت بھی گئی. اچھا، یہ جو خصوصی عدالت ہے آپ نے ذکر کیا کہ اس نے 10 سال انہیں قید دے دی. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ تھا اس پہ بھی میرا فوکس ہے. جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب. جسٹس عامر فاروق کے بارے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ خان صاحب نے کئی دفعہ عدم اعتماد کا ان پہ اظہار کیا تھا کہ یہ ہے وہ ہے فلانا، اور آج انہی کی عدالت سے انہیں ریلیف ملا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جذبات کو، میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، جو عام آدمی کے لیڈر ہونے کے دعوے دار ہیں، تھوڑا سا آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ جذبات کی رو میں آ کے میں شاہزیب جیلانی کے خلاف بات کر رہا ہوں یا واقعی میرے پاس فیکٹ ہیں کہ یار یہ جج ایسا تھا تو اس لیے ایسا ہے اور انہوں نے آج انہیں ریلیف دیا. یہ جو سائفر کیس تھا یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت
دائر کیا گیا تھا، اور چارج یہ تھا کہ خان صاحب نے سیاسی فائدے کے لیے ایک حساس سفارتی دستاویز کا استعمال کیا۔ اچھا، اس تقاضا جو ہے اس نے 25 جو گواہ پیش کیے اس میں بڑے مضبوط لوگ بھی تھے، مثلا اعظم خان، ان کے پرنسپل سیکرٹری، اور اعظم خان کے بارے میں مشہور تھا کہ ہی از ڈپٹی پرائم منسٹر، یعنی جو اعظم خان کہہ دے خان ان کی بات مشکل سے ٹالتا ہے۔ انہوں نے گواہی دی، اور پھر جو اسد مجید صاحب ہیں سابق سفیر، جن سے ڈونلڈ لو نے ملاقات کی اور وہ سائفر کا قصہ ہوا، وہ بھی ان میں شامل تھے۔ اچھا، یہ جو ڈیفنس تھا اس کے دلائل مجھے بہتر لگے۔ انہوں نے کہا جی 4 گواہ، 25 میں سے 4 گواہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سائفر کی ذمہ داری تھی اعظم خان کی تھی، پرنسپل سیکرٹری تھے وہ۔ اب وزیر اعظم ساتھ ساتھ تو لیے نہیں گھومتا نا، ساری چیزیں پرنسپل سیکرٹری کے پاس ہوتی ہیں۔ 2 سال کی تحقیقات کے بعد ایف آئی آر درج ہوتی ہے، فوراً نہیں ہوئی۔ اچھا، 8 کاپیاں بقول ڈیفنس تاخیر سے واپس کی گئیں، اور کوئی اس کا جواب نہیں دے رہا کہ یہ تاخیر کیوں ہوئی ایک حساس دستاویز کے بارے میں۔ مطلب غائب تو چلو ٹھیک ہے، ایک کاپی ہو گئی، لیکن یہ تاخیر والی کاپیاں کہاں تھیں، اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ اچھا، چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ سائفر کا جو مواد ہے وہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اور جس چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ افسانہ کتنا ہے اور حقیقت کتنی ہے؟ یہ جج کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی بھی ایک عام سا ایل ایل بی کو بھی اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ کس قدر کمزور کیس بنایا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شدید کوشش نہیں کی ہوگی کیس کو طاقتور کرنے کے لیے، سارے وسائل ہوتے ہیں ریاست کے پاس۔ لیکن آج میں ڈان میں پڑھ رہا تھا، اس کے فوراً بعد جو سپریم کورٹ کے سینئر وکلا ہیں ان کا ری ایکشن، سب متفق تھے یار کیا بچپنے کی حرکت تھی۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ چل رہی۔ اچھا، اس سے یہ ہے کہ ایک امیج بلڈنگ تو خیر ان کی ہو جائے گی، لیکن بھائی جان بات یہ ہے کہ 180 مقدمات ہیں، اور اسلام آباد میں جو درج 10 مقدمات ہیں ان میں عدالتیں خان صاحب کو یا تو ریلیف دے چکی ہیں یا بری کر چکی ہیں، لیکن 180 مقدمات ہیں، اور یہ ایک طرح کی سپننگ مشین ہے، واشنگ مشین بھی کہہ لیں، کہ جس میں جب آپ کپڑا ڈال دیتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون سے کپڑے جو ہیں کہاں مل گئے، کس کلر میں۔ تو یہ سپننگ مشین جو ہے چلتی رہے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب میرے خیال میں یہ ہوا کہ معاملہ لیگل سے زیادہ سیاسی اور انتقامی اور پتہ نہیں جذباتی کچھ بھی کہہ لیں، وہ فیکٹر بھی ان کے ساتھ ساتھ شامل ہے کہ تینوں میں تون کے رکھ دیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ ہاں، نہیں ایسے ہی ہے، ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ جتنا تیزی سے کیسز بنتے ہیں پھر اتنی ہی تیزی سے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ کتنی دفعہ ہم نے یہ سائیکل بھگتی ہے۔ اس دفعہ پہلی دفعہ یہ پی ٹی آئی کی باری ہے، ان کی قیادت کی باری ہے، دوسروں کے ساتھ تو ہم کئی دفعہ یہ ہوتا دیکھ چکے ہیں۔ میاں صاحب کو کتنی لمبی لمبی سزائیں ہوئیں، لمبی سزائیں ہوئیں، اور ابھی جس تیزی سے پھر کیسز ختم بھی ہوئے، تو جب کیسز ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ فری ہینڈ ہے ججز کو، عدالتوں کو۔ ہاں، مطلب اپنا انٹرپریٹیشن آپ دے لیں۔ اب دیکھیں نا، اب آج کا جو فیصلہ ہوا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہی ججز پی ٹی آئی کو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے۔ ماضی میں نہ صرف وہ ان کے بانی پر ان کی دوسرے لیڈرز، سوشل میڈیا پہ جو گند ہوتا رہا ہے، ججز کے ٹرینڈ چلتے رہے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا رہا۔ اب جب وہی جج آپ کو ریلیف دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تو انصاف کا بول بالا ہوا۔ سو یہ ہمارے پالیٹکس کی ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا ایک گھسا پٹا سا ایک اسکرپٹ ہے، ہم اپنے لوگوں کو بھی اس میں جھونک دیتے ہیں، وی سبجیکٹ دم کہ آپ روز بیٹھ کے یہی دیکھیں، یہی سنیں، اسی چکی میں آپ روز پس رہے ہوں۔ اور حالانکہ حکومت نے صحیح پوائنٹ کیا کہ ہو سکتا ہے اس تغاضے کی کمزوری ہو، مثلا ہمارا جو سارا فوکس ہوتا ہے جج جو ہے وہ اس نے یہ کیا اور جج نے غصہ کیا، جج کو شاید پرسنل
انیمٹی ہے یا پتہ جو بھی منہ میں آتا ہے ہم بک دیتے ہیں. اچھا لیکن ہمارے یہاں استغاثہ عالمگیر شہرت رکھتا ہے کمزور ہونے کی. جی یہ تو ہائر لیول کے کیسز ہیں نا, جو لوور لیول کے کیسز ہیں ان میں تو استغاثہ کمال ہوتا ہے. مثلا مجھے یاد آ رہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے 2 بھائی تھے قتل کے مقدمے میں, ان کا اپیل, رحم کی اپیل, سزائے موت ہو گئی تھی, انہیں رحم کی اپیل سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھی. تو کوئی 1-1.5 سال کے بعد وہ لگی اپیل, تو جج نے کہا جی فائل لائیں. فائل آئی تو پتہ چلا کہ ان کو تو بھائی جان 7 مہینے پہلے پھانسی پہ لٹکایا جا چکا ہے. تو وہاں بھی تو استغاثہ ہوگا نا. اچھا ہم جو ہے یہ بات کرتے ہیں کہ جوڈیشری اور سارا کا سارا جو ہے ہم کہتے ہیں موڈز جوڈیشری کے, یہ ہمارے اپنے موڈز ہیں جن کی اینک سے جو ہے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں, نتیجے اخذ کرتے ہیں, اور جب الٹے نکلتے ہیں تو ہم معذرت بھی نہیں کرتے. یہ ہوتا ہے. دیکھیں ایک چیز تو واضح ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اسپیشلی پچھلے چند ماہ میں کہ ہائر جوڈیشری اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی ہے, اپنی آزادی کو اسرٹ کر رہی ہے, بار بار کہہ رہی ہے کہ مداخلت برداشت نہیں ہوتی. اور مجھے اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے کہ اگر وہ ڈکٹیشن نہیں لیں گے, دباؤ نہیں لیں گے کہیں سے, اور وہ میرٹ پہ فیصلے کریں گے تو پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا, کیونکہ کیسز ویک ہیں, کیونکہ کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. لیکن اس کا ایک ہماری ریاستی ڈھانچے کے حوالے سے ایک کنسرن بھی اس سے کریٹ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں. ایک جملہ جو ہے وہ کہنا چاہوں گا, یہ ہمارے ہاں ایک عادت بن چکا ہے یہ جملہ کہ ہم عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں. بھائی آپ پہ لازم ہے وہ فیصلہ ماننا. کیا مطلب ہے؟ آپ احسان کر رہے ہیں عدلیہ پہ, احترام کرتے ہیں. کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ احترام نہیں بھی کرتے؟ لیکن اس بات کو روز مرہ کے جملے کے طور پہ ہر آدمی ہم عدلیہ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. فالتو کی بات ہے. وقفہ لے لیں. جی, تو یہ جو قانونی معاملات ہیں یہ داؤ پیچ تو چلتے رہیں گے اور یہ کیسز بھی چلتے رہیں گے. کبھی لگے گا کہ پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے, کبھی پی ٹی آئی شکایت کرے گی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن اس کا جو بڑا پس منظر ہے اور وہ ہے ظاہر ہے کہ سیاسی ماحول, جو سیاسی محاذ آرائی ہے, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کم از کم 2 فریق ہیں. ایک ہماری عسکری قیادت ہے ایک طرف, جو کہتی ہے کہ 9 مئی ایک بہت سیریس ایونٹ تھا, معاف نہیں ہو سکتا. ہم جب تک جو لوگ ملوث تھے ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے, انصاف کے کٹہرے میں نہیں لائیں گے, ہم اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ ایک پوزیشن ہے. پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہم بات کریں گے تو اسی عسکری قیادت سے کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں وہ معافی مانگے, وہ کہہ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اچھا, دونوں نے ایک سخت پوزیشن لی ہوئی ہے, اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ہماری پولیٹیکل قیادت کو ہی لچک دکھانی ہوتی ہے, نرم رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے, کوئی گنجائش پیدا کرنی ہوتی ہے کہ پھر مذاکرات کا راستہ بنے. اس دفعہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا. تمام تر اینکروں کی کوشش باوجود, چینلوں پہ مبصرین کی کوشش کے باوجود کہ گنجائش پیدا کریں, ایسا کوئی اشارے نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو اس سے 2 چیزیں, 2 سینیریوز جو ہیں جس پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ بھی بتائیں کہ کیا ہے. ایک سینیریو یہ ہے کہ ہماری عسکری قیادت کرے کہ جی نو کمپرومائز, ہمیں ہماری پرائیورٹی اکانومی ہے, SIFC ہے, IMF کا پروگرام ہے, چین جا رہے ہیں پرائم منسٹر, UAE سے وعدے ہوئے ہیں, ہمیں اس کو ہمیں پرائیورٹی دینی ہے, ہمیں ڈالر مستحکم کرنا ہے. یہ پی ٹی آئی والے جو شور مچا رہے ہیں اس کو ہم مینیج کر لیں گے. ایک سینیریو یہ ہے کہ ایسا ہو اور اگلے 2-3 سال میں آپ کی جو ڈوبتی نیا ہے معیشت کی یہ کسی کنارے لگ جائے. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ جو محاذ آرائی ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کا اپنا بھی عمل دخل ہے, یہ 1971 والی ویڈیو, دوسری بھی چیزیں ہیں, کیسز ہیں, جو کچھ بھی ہے, کہ یہ معاملات الجھتے جائیں. اور اس کا ہم نے جو پچھلے ہفتے جو ہم نے ایک بیرومیٹر دیا کہ جب ملک ریاض بھی آنکھیں دکھانا شروع کرے تو پھر آپ سمجھیں کہ گیم ہاتھ سے نکل رہی ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کافی لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ معاملات ابھی ہیں قابو میں یا یہ معاملات قابو میں نہیں ہیں اور تیزی سے نکلتے جا رہے ہیں. بیکاز ہمارے جو ڈے ٹو ڈے جو ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں, جو بھی تماشا چل رہا ہے نا, اس کا تعلق بس ان 2 چیزوں سے ہی ہے
کہ ہم کسی ڈگر لگیں گے یا ہم اسی غوطے میں نیچے غوطے اچھا کریں گے؟ آپ نے اس میں اپنی گفتگو میں ایک بات کہی کہ پی ٹی آئی کی سخت پوزیشن ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی اپنی پوزیشن ہے، دونوں اپنی جگہ اکڑے ہوئے ہیں، تو راستہ کیسے نکلے؟ پی ٹی آئی کی سخت پوزیشن کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ووٹر اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ 8 فروری میں جو ہوا ہاں اس سے قطع نظر ووٹر سالڈلی اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ وہ ایونچولی ایجنڈا ڈکٹیٹ کرا سکتی ہے۔ جو مد مقابل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پوری ریاست میرے ساتھ ہے، ریاست میرے پیچھے کھڑی ہے، اس کے تمام وسائل میرے پیچھے کھڑے ہیں، اور میرا جو بھی اثر رسوخ ہے وہ کسی بھی فریق سے اس ملک میں اس سے ٹرپل 10 ٹائم 20 ٹائم جو بھی آپ فرض کر لیں وہ ہے۔ تو ایک سیاسی پارٹی کی کیا مجال کہ ہمیں ڈکٹیٹ کروا سکے؟ پھر میں ماضی کی مثال دوں گا تو پھر وہ باتیں بنے گی، لہٰذا میں اسکپ کر رہا ہوں۔ اسی چکر میں ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے کہ لیکن بوسو صاحب اس دفعہ دیکھیں نا جو سچویشن پھنس رہی ہے وہ یہ کہ عدلیہ اس طرح سے نہیں ہے جو تاثر ہے، اس کی وجہ ہے نا، جیسے بندیال صاحب کے ٹائم پہ یا اس سے پہلے۔ اس کی وجہ ہے نا کہ جب آپ اوور کانفیڈنس میں ایک فریق بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دے اور ایک وقت میں 2-3 محاذ کھول لیں، مثلا سیاسی پارٹی سے اگر اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے تو چلے ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی سے مستقل ہوتی رہی ضیاء الحق کی لڑائی، وہ تو واضح تھا کہ یہ پیپلز پارٹی یہ ضیاء رجیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو صورتحال ہے اس میں ہر طرف انہوں نے محاذ کھول لیا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ جو جن کے خلاف محاذ کھولا ہے وہ ریٹیلیٹ تو کریں گے کسی بھی شکل میں۔ تو یہ میرے خیال میں اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اور ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے ایک بات کی کہ ان کی جو پرائرٹی ہے وہ ہے اکنامک ریوائول، ٹھیک ہے۔ اکنامک ریوائول اور سیاسی استحکام سگی بہنیں ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں مطلب کسی بھی ملک کو جا کے کہ یار پاکستان جو ہے ایٹمی قوت ہے، 25 کروڑ کی مارکیٹ ہے، آپ آ کے سرمایہ لگائیں اور ہم ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کا سرمایہ محفوظ ہوگا، وہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں جی لا اینڈ آرڈر کیسا ہے؟ اب یہ اچھا انہیں بھی پتہ ہے کہ یہاں لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی ایک شکل تھوڑی ہے، ٹیررزم ہے، اسٹریٹ کرائم ہے، رینسم ہے، اغوا ہیں، بھتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں کی شکل میں ہے نا وہ۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی لا اینڈ آرڈر کو چھوڑیں ہم دیکھ لیں گے۔ اچھا وہ ظاہر ہے پھر مروت میں خاموش ہو جاتے ہیں کہ یار شاید اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر ان کو آپ سیٹسفائی کر دیں سرمایہ کار کو کہ یار امن و امان سیٹ ہے اور تو آ جا، باقی ہم دیکھ لیں گے، تو وہ آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ پوٹینشل بہت ہے اکنامک مگر امن و امان 19-20 ہے، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ صرف وعدے کرے گا، دل خوش کرے گا نا آپ کا، ایم او یو سائن کر دے گا، لیکن وہ پریکٹیکل نہیں ہوگا۔ ایک چیز جو مجھے کافی ابھی حیرت میں ڈالتی ہے، جب خان صاحب اقتدار میں تھے تو آپ کو یاد ہے کہ روز ٹی وی پہ آ کے کہتے تھے کان کھول کے سن لو این آر او نہیں دوں گا۔ ابھی وہ جیل میں ہے تو وہ کہہ رہے کان کھول کے سن لو این آر او نہیں لوں گا۔ مطلب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو میں نے پہلے کہا، نہیں اس کی وجہ ہے نا، مختلف انداز سے کہہ سکتے ہیں کہ لچک نہیں ہے، ضد ہے، جو بھی ہے، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ ہیں، میں کے کھڑا ہوں، ہے نا۔ تو یہ کتنا عرصہ اور چلے گا، اس کا کیا نتیجہ ہوگا، یہ آئی گیس ہم دیکھیں گے۔ جب ان میں سے ایک فریق واقعی کمزور پڑے گا سیاسی طور پہ یا مادی طور پہ، تب مذاکرات کا راستہ بھی کھل جائے گا، لچک بھی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، ابھی نہیں، فوراً نہیں۔ چلیں ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سرگودا کے واقعے کی۔ 9 دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، اس پر تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ پچھلے ہی مہینے عزت مآب وزیر اعظم جناب شہباز شریف نے تعلیمی ایمرجنسی لگانے کا اعلان کیا،
مقصد یہ ہے کہ حکومت 21ویں صدی میں جدید تعلیم کے میدان میں قدم رکھ کے ترقی کی شاہراہ پہ پاکستان کو تیزی سے لے جانا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی نیت ہے، ایسا بیان ہے کہ جس کے بارے میں کوئی پاکستانی اس سے اختلاف نہیں کرے گا۔ لیکن پھر اسی حکومت کی طرف سے ایک خبر آتی ہے کہ وفاقی حکومت نے صوبوں کی جو چارٹرڈ یونیورسٹیاں ہیں ان کی سالانہ گرانٹ اچانک سے روک دی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے وفاقی حکومت سے سرکاری سیکٹر کی یونیورسٹیوں کے لیے 126 ارب روپے کی امداد طلب کی، مگر 24 مئی کو وفاقی حکومت نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کہا کہ وہ اپنی بجٹ تجاویز پہ نظر ثانی کرے۔ ہم صرف وفاقی چارٹرڈ یافتہ یونیورسٹیوں کو امداد دیں گے اور وہ بھی 25 ارب روپے کی، یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن 126 ارب روپے مانگ رہا ہے، وفاق کہہ رہا ہے کہ ہم 25 ارب دیں گے اور وہ وفاقی یونیورسٹیوں کی۔ دلیل یہ دی گئی کہ 18ویں ترمیم ہو چکی ہے اور جو صوبے ہیں ان کے حوالے ہے پورا ایجوکیشن سسٹم، لہٰذا اب ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم جو صوبائی حکومت کی چارٹرڈ یافتہ یونیورسٹیاں ہیں ان کی گرانٹ جاری رکھیں۔ اس اقدام سے 160 کے قریب پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیاں متاثر ہوں گی۔ یونیورسٹی سٹاف کی قومی تنظیم نے 30 مئی کو یوم سیاہ کا بھی اعلان کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی شیخ، اور یہ جو میں نے انٹرو پڑھا ہے یہ بالکل میرا نہیں ہے، یہ میں نے ان کا جو آج ڈان میں آرٹیکل چھپا ہے اس موضوع پہ اس کی مدد سے بنایا ہے۔ ڈاکٹر شیخ جو ہیں وہ سندھ مدرسہ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حکومت آپ کے مضمون کے مطابق بتدریج بھی یہ کام کر سکتی تھی، دلیل اس کی مضبوط ہے کہ جی 18ویں ترمیم کے تحت اب ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے، صوبے دیکھیں، بتدریج بھی یہ کام کر سکتی تھی۔ اس کو جو کامن انٹرسٹ کی کونسل ہے اس کے فورم سے بھی ڈسکس کر کے کوئی حل نکال سکتی تھی۔ یہ جو اچانک قالین کھینچا اس نے، اور وہ بھی بجٹ سے، وفاقی بجٹ سے 1 مہینے پہلے، تو اس اچانک پن کے پیچھے آپ کو پینک نظر آتا ہے، منصوبہ بندی نظر آتی ہے، یا کچھ بھی نظر نہیں آتا؟ میں تو اس بات پہ جیسے آپ فرما رہے ہیں مجھے خود اتنی حیرانگی، بلکہ میں صرف کیا تمام کی تمام جو جامعات ہیں ان کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، امپلائیز ہوں، سب حیران و پریشان ہیں۔ اور مجھے وہ علامہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر، یہاں پر یونیورسٹیوں پہ برق گرتی ہے، تعلیم پہ برق گرتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ 2018 سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے صرف 65 بلین روپیز کی رقم مختص کی۔ 6 سال میں اس میں 1 روپے کا بھی اضافہ نہیں ہوا، یعنی اس وقت جو ڈالر تھا وہ 121 کا تھا، وہ 2024 میں 280 کا ہو گیا، لیکن جو گرانٹ ہے وہ وہی 65 بلین رہی۔ اچھا، اب اس 65 بلین جو ارب ہیں، جو 65 بلین روپیز ہیں، وہ بھی ایک جنبش قلم سے وہ اچانک بتا دیا گیا کہ جی اب اس سال سے، یعنی 1 مہینے کے بعد سے آپ کے پاس یہ نہیں ہوں گے، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے تحت یہ صوبوں کے پاس گیا ہے۔ اب پوچھے سے بھائی کہ یہ 18th امینڈمنٹ کل تو نہیں آئی تھی کہ آج اس پر 14 سال پہلے آئی تھی؟ جی 14 سال پہلے آئی، 2010 میں آئی۔ تو 2010 کے بعد بتدریج اگر آپ کچھ کم کرتے تو وہ ادارے جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے ریسورسز جنریٹ کرتی، یعنی مالک کے مکان بھی کرایہ دار کو اگر نوٹس دیتا ہے تو 3 مہینے پہلے بتاتا ہے کہ بھائی آپ جگہ خالی کرنی ہے۔ اچانک آپ 1 مہینہ پہلے کرتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادتی کی بات ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سسٹینیبل ڈیسیشن ہے۔ اچھا، اگر ڈاکٹر صاحب یہ نہیں عقل کے ناخن لیے جاتے اور یہ ڈیسیجن قائم رہتا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ جو یونیورسٹیاں جو گرانٹ سے اچانک محروم کر دی گئی ہیں، ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیا انہیں بھی جو باقی یونیورسٹیاں ہیں
ان کی طرح فیسیں بڑھانی پڑیں گی، کیونکہ پبلک یونیورسٹیوں میں زیادہ تر تو متوسط اور نیم متوسط طبقے کے طلباء آتے تھے نا، وہ جو افورڈ نہیں کر سکتے اوپر کی یونیورسٹیاں. وسعت اللہ صاحب دیکھیں، فیس بڑھانے کا جو عمل ہے نا، اس کے بھی جو ایفیکٹس آتے ہیں، امپیکٹ آتا ہے، وہ 2-3 سال کے بعد آتا ہے، کیونکہ آپ اچانک پچھلے اسٹوڈنٹس کی تو فیس نہیں بڑھا سکتے نا. اچھا، ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے، وہ جو فرق پڑ رہا ہے وہ پڑ رہا ہے 40 ارب روپے کا. یعنی 40 ارب کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی 125 ملین ڈالر ٹوٹل اماؤنٹ بنتی ہے. یہاں ہم بلینز ڈالرز کی بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے منصوبے بن رہے ہیں، آپ اخباروں میں دیکھ رہے ہیں، میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں. 100-150 ملین ڈالر کا ٹوٹل فرق ہے جو 40 ارب. 25 دے رہے ہیں، پہلے 65 دے رہے تھے. تو اس حوالے سے میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ یہ طلباء، فیکلٹی کے تمام لوگ، یہ سارے روڈوں پر، رستوں پہ موجود ہوں گے. یہ تمام کہ کوئی اس کا شارٹ ٹرم سولوشن نہیں ہے. دیکھیں، راستے 3 ہیں ٹوٹل. یا فیڈرل گورنمنٹ دے، یا صوبے دیں، یا یونیورسٹیز کے پاس اپنا پیسہ ہو. یونیورسٹی کا اپنا پیسہ جنریٹ کرنے میں آپ کو ایک پلان بنانا پڑے گا، ایک بتدریج اس میں اضافہ ہوگا، وہ وقت لے گا. صوبے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے عرصے سے 7th NFC ایوارڈ کے بعد جو 8th NFC ایوارڈ ہے، جس میں ان کی رقم کچھ اور بڑھ رہی ہے، وہ نہیں مل رہا. اتنے سالوں سے ہم وہیں پر اسٹگنیٹ ہو گئے ہیں 2009-2010 کے فگر تک. تو ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، صوبے دینے سے قاصر ہیں. فیڈرل گورنمنٹ جو تھوڑی بہت رقم دیتی تھی، اور میں نے اپنے اسی آرٹیکل میں ایون ذکر کیا ہے کہ ہمارے پڑوس میں دیکھیں کہ ہم 3 ملک انڈیپینڈنس سے پہلے ہمارے ہائر ایجوکیشن کی روٹس ایک ہی ہیں. ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف بنگلہ دیش ہے، ایک طرف پاکستان ہے. بنگلہ دیش میں اسی سال، یہ جو میں 23-24 کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے ٹوٹل ان کے جو ٹکا ہے ان کی کرنسی، اس میں جو اماؤنٹ رکھی ہے 53 یونیورسٹیز کے لیے، وہ بنتی ہے 1.04 بلین ڈالرز کے قریب. اور انڈیا نے رکھی ہے ہائر ایجوکیشن، ان کی تو ریکارڈ بجٹس ہیں، لیکن ہائر ایجوکیشن کے لیے انہوں نے اسی سال کے لیے رکھی 5.6 بلین ڈالرز. اب انڈیا سے 5 گنا بڑا ہے، تو چلیں ہمیں 5 گنا اگر اس سے کم بھی کر دیں تو 5.6 کے بجائے 1 بلین ڈالر. اب 1 بلین ڈالر جو حق بنتا ہے پاکستان کی یونیورسٹیز کا، وہ بنتا ہے روپیز میں 280 ارب روپے. یعنی 23 کروڑ ڈالر تقریباً دیتی تھی وفاقی حکومت، اب اس سے بھی ہاتھ کھینچ رہی ہے. وہ اس سے بھی ہاتھ کھینچ رہی ہے. سوری، میں تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کروں گا یہاں پہ، وفاقی حکومت کا، کیونکہ یہاں پہ کوئی نمائندہ ہے نہیں، کہ اگر 14 سال ہو گئے 18ویں ترمیم کو، کس نے روکا تھا صوبوں کو کہ وہ یونیورسٹیز کی ذمہ داری آہستہ آہستہ نہ اٹھائیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ صوبے کنگال ہیں، یہ چاروں صوبوں کے لیے یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ وفاق ضرور کنگال ہے. اور ہم نے یہ دیکھا اس دفعہ کی الیکشن مہم میں بھی، پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ ہمیں وزارتیں ختم کرنی ہوں گی، اور آج یہ اناؤنسمنٹ بھی آ رہی ہے کہ کچھ محکمے یہ ختم کریں گے. جب ہم یہ ختم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فنڈنگ جو آ رہی تھی مختلف مدوں میں، وہ جائے گی. تو صوبوں کو کیا یہ کام خود پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ان کو یہ ذمہ داری نہیں اٹھانی چاہیے تھی؟ شاہ زیب صاحب، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اور سندھ نے وہ ذمہ داری ایک حد تک اٹھائی کہ سندھ نے، وہ واحد صوبہ ہے چاروں صوبوں میں جو سالانہ، اس سال بھی اس نے 26 ارب روپے یونیورسٹیز کو اسپیشل گرانٹ کے طور پہ دیے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، جس کو کانسٹیٹیوشنلی وہ تمام معاملات جس میں صوبوں کا انٹرسٹ ہو اور وفاق کا ہو، اس میں بیٹھ کے ریزالو کرنا ہوتا ہے. ابھی دیکھیں نا، ایک صوبے بچوں کی طرح سے ہیں. اب اگر پیرنٹس ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو وہ جو بچے جوان ہو چکے ہیں ان کو پہلے کانفیڈنس میں تو لینا. سر ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ غریب ہو چکے ہیں، بچے جو ہیں وہ زیادہ امیر ہیں ہم سے. اس وقت تو وفاق جو ہے NFC ایوارڈ کو ریوائز کرنے کی بات کر رہا ہے. سارا دن وفاق کے جن لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ روتے رہتے ہیں کہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے. سو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ریئلسٹکلی، آئی ٹوٹلی ہیئر یو کہ آپ سڈنلی نہیں کر سکتے. آپ 1 مہینہ پہلے یو کی ناٹ پل دا پلگ.
کہ وہ سارا سسٹم دھڑام کر جائے. اس دن میں وسط صاحب بیٹھے تھے, جمعے کے دن ہمارے یہاں جو فون کالز آتی ہیں بلوچستان سے 3-4 کالز آئیں نوجوانوں کی, وہاں ٹھپ ہے, پریشان تھے, یونیورسٹی ٹھپ ہے. اب ادھر تو واقعی میں پیسے نہیں ہے نا, تو ادھر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو 10 یونیورسٹیز ہیں پبلک یونیورسٹیز ان کا کیا ہوگا. سو آپ کی جو تشویش ہے وہ بالکل بجا ہے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب چونکہ آپ نے اس کو ریز بھی کیا ہے, اینڈ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مظاہرے ہوں گے, یہ یوتھ نکلے گا جو ویسے ہی اتنا فرسٹریٹڈ ہے, تو کیا راستہ ہوگا اب وفاق کے پاس کہ کس طرح اس کو کس طرح مینیج کیا جائے, کیا امینڈ کرے؟ میں نے تو اسی طرح سے آج جو میں نے سجیشن دی ہے اس معاملے سے نکلنے کی, تو اس میں میں نے کہا ہے کہ ایک تو وفاق فوری طور پر یہ فیصلہ واپس لے, کم از کم 1-2 سال, جب تک کہ یہ تمام معاملات آپ کے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں نہیں حل ہوتے. دوسری طرف صوبے بھی سندھ کے مثال پہ عمل کرتے ہوئے باقی 3 صوبے بھی اپنی یونیورسٹیوں کو دیں. انڈیا میں اسی طرح سے ہو رہا ہے, یعنی انڈیا میں یونین گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی دے رہے ہیں اور صوبے بھی دے رہے ہیں جو اسٹیٹ گورنمنٹس ہیں, وہ ہمیں کرنا چاہیے. تیسرا میں نے یہ کہا ہے کہ یونیورسٹیز بھی اپنے طور پر اپنے آپ کو سیلف سسٹینیبل بنائیں, جیسے ملیشیا, ترکی اور چائنا کی یونیورسٹیز ہیں. میں ان کے ماڈلز پڑھ کے دیکھ کے چائنا مثلاً میں گیا. اب وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر پروگرام کی, ایک جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں, کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس پروگرام کی کاسٹ کے مطابق ہم پروگرام کی فیس کا تعین کرتے ہیں. پھر جو غریب طلبہ ہیں ان کو سبسڈی دی جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ امیر سے امیر آدمی ہیلی کاپٹر میں آئے, اس سے بھی وہی فیس 4,000-5,000 لی جائے گی. بالکل صحیح ہے, This is quite right. یہ ریشنلائز کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, ہم نے کافی ملکوں میں یہ دیکھا ہے کہ یونیورسٹی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا رائٹ نہیں ہے, یہ پریولیج ہے. تو لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کو ہمیں فیس کو بھی دیکھنا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ فار ریزنگ دس ایشو. ہم ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو ذرا سرگودا کی بات کریں گے. ویلکم بیک. آپ کو معلوم ہی ہے کہ 25 مئی کو سرگودا میں کیا ہوا تھا. توہین مذہب کے الزام میں دنگا بھڑک اٹھا اور ہجوم نے ایک مسیحی گھرانے کو گھیرے میں لے لیا. ان کی دکان جو ہے اس کو آگ لگا دی گئی, گھر میں توڑ پھوڑ کر کے اسے شدید نقصان پہنچایا گیا, اور گھر کے مالک ایک 70 سالہ معمر مسیحی شخص تھے. ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا. پولیس نے انہیں بڑی مشکل سے بچا کے پنڈی کے ایک عسکری اسپتال میں پہنچایا, جہاں ان کا علاج ہوا, اور آج خبر آ گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. پولیس نے اس دنگے فساد کے سلسلے میں 40 لوگوں کا نام لے کے دہشت گردی کے مقدمے میں نامزد کیا ہے. 300 سے 400 جو ہیں نامعلوم افراد جو ہیں ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے. 100 سے زائد گرفتاریاں ہوئی ہیں, جبکہ جس شخص کو مجمع نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا اس کے خلاف بھی توہین مذہب کا پرچہ درج کیا گیا. ہمارے ساتھ اس وقت سرکردہ مسیحی قانون دان نے جبری تبدیلی مذہب, بچپنے کی شادی اور پناہ گزینوں کے مسائل پہ خاصا کام کیا ہے سماجی اور قانونی فورم پہ. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا نام ہے وکٹر لوک. لوک صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے, جو میں نے ڈیٹیل دی کہ اتنے لوگ گرفتار ہو گئے اور ان کے علاج ہو گیا, سب ہو گیا, مجھے یاد آتا ہے کہ جڑا والا میں بھی یہی ہوا تھا کہ جو بھی ہوا, جو بھی املاک کو شدید نقصان پہنچا, لوگ وہاں سے گھر خالی کر کے بھاگ گئے. پھر جو جلے ہوئے چرچ تھے وہ بھی بنا دیے گئے, اور مطلب معاملہ جو ہے وہ حش اب ہو گیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب تک اس طرح کے واقعات میں جڑا والا یا اس سے پہلے جوزف کالونی یا اور بھی جو دنگے ہوئے گوجرا کتنے ملزموں کو آپ جو ہے واقعی سزا ملی, یا وہ راستے میں ہی بری ہوتے چلے گئے؟ جی, تھینک یو فار ہیونگ می آن دس شو. بڑا یہ ایک پرٹیننٹ کویشچن ہے, اور یہ روٹ کاز کی طرف جاتا ہے کہ یہ کوئی پہلا آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے. اور آپ نے جو 3-4 انسیڈنٹس کا ذکر کیا, اس سے پہلے ابھی پچھلے سال بھی پورا نہیں ہوا, جڑا والا کا انسیڈنٹ ہوا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا سو موٹو ایک نوٹس ہوا تھا, بم بلاسٹ جب ہوا تھا آل سینٹس پیرش کے اوپر, شمع شہزاد کا جلا جانا, گوجرا کا انسیڈنٹ, جوزف کالونی کا انسیڈنٹ. یہ ایک لگاتار ایک رفتار کے اندر اس ملک کی تاریخ کے اندر یہ انسیڈنٹس بڑھتے جا رہے ہیں, نہ کہ کم ہو رہے ہیں. اور بڑھتے کیوں جا رہے ہیں, ان کو کیوں اس کے اوپر کسی قسم کا روک تھام نہیں ہو رہا, کیوں ان میں کوئی کمی نہیں آ رہی؟
that is because of the failure of the state to prosecute the perpetrators. जब हर जिस बंदे को हम जड़ावाला का एग्जांपल ले लेते हैं, मास अरेस्ट इनिशियली हुए, उसको जैसे आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया, हशप करने के लिए, एक दिखावे के लिए बहुत बड़े बड़े हजूम के अंदर सबको अरेस्ट किया गया, लेकिन इतनी वीक प्रोसिक्यूशन, इतने इसको कहते हैं कि वीक FIRs, और आज भी अगर जाके वहाँ पे कोई सही मायनों के अंदर सर्वे करे तो वहाँ के जो मुतासरीन हैं वो बताएंगे, अपने मुंह से बताएंगे कि जी किस तरीके से कि उनको डरा कर, जो कि आई विटनेसेस हैं, उनको डरा धमका कर शहादतों से पीछे किया जा रहा है। ऐसी वीक प्रोसिक्यूशन, ऐसी वीक स्टेट, ऐसी वीक पुलिसिंग, जिसके बाद एक इट इज़ ओनली अ शैम कि वो दिखावे के लिए जो है कि जी हमने इतने बंदे पकड़ लिए, और होता ये है कि उसके बाद सबकी बेलें होना शुरू हो जाती हैं। एंड एज इट स्टैंड्स, मेरे ख्याल में सिवाय 30 या 35 लोगों के, जो मेरी लास्ट खबर थी जड़ावाला के हवाले से, बाकी जो सारे कोई हज़ारों की हजूम से उठाए गए थे कि जी इतने लोग हमने पकड़ लिए हैं, इतने लोगों के खिलाफ हम प्रोसिक्यूट करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी ही मॉब थी, वो सबकी बेल्स हो चुकी हैं, काफ़ी बरी भी हो चुके हैं, काफ़ी डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, एवरीथिंग इज़ ऑन जुडिशियल रिकॉर्ड। और जहां रही बात कि जी उसका जो अजाला था कि जी चर्चेस बना दिए गए और घर बना दिए गए, इट इज़ ऑल्सो अ शैम। जो एक चर्च एक बड़ी चीज़ होती है, बहुत सारे मीडिया के, इंटरनेशनल मीडिया के साहिबान आए, उन्होंने उसको कवरेज दी, तो उसका तो वाइट वॉश करवा दिया, उसको तो बना दिया, और वो भी स्टेट ने नहीं बनाया। ये इसमें भी ज़रा मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन कर दूं, ये भी क्रिश्चियंस ने अपनी मदद आप तहत, क्रिश्चियन NGOs ने अपनी मदद आप तहत, क्रिश्चियन इदारों ने, चर्च इदारों ने अपनी मदद आप तहत वो उसका जो है सारी चीज़ों को रेनोवेट किया। एक मैं बड़ा इस पे एक और चीज़ कमेंट करूं जड़ावाला के ऊपर ही, बिफोर कमिंग ऑन टू दी करंट जो इंसिडेंट है सरगोदा का, कि वहाँ पे स्टेट का आया कि जी हमने 20-20 लाख के चेक बांध दिए हैं। 20 लाख के, एक तो पहली बात है कि ये चेक सबको नहीं मिले, ये मेरी कैटेगोरिकल असर्शन है कि जो जितने मुतासरीन थे उनको आज तक सबको वो चेक्स 20 लाख वाले भी नहीं मिले। एंड फिर किस बात की कंपेंसेशन कि जब नुकसान किसी का 50-60 लाख का हो, उसको 20 लाख देकर आप क्या टोकन देंगे? और ये तो भी मैं छोटी बात कर रहा हूँ, आई इवन नो पीपल लाइक जिनका पूरा कारोबार 1-1 करोड़ का रेस्टोरेंट वहाँ पर जल गया, और उससे जो इनकी अच्छा लूक साहब, मैं आपसे, हाँ ये तो जाहिर है ये सारी चीज़ें तो आप हम सभी देख रहे हैं। ये जो मॉब जस्टिस है, यानी हुजूमी इंसाफ मैं कहूँगा, इसके तदारुक के लिए जो हमारी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है, उसने, आपको याद होगा सियालकोट में जब प्रियंका कुमारा की लिंचिंग हुई थी तब भी, और फिर जड़ावाला के सानहे के बाद भी, और अब भी ये तजवीज़ दी है कि अदालतें चूँकि बेपनाह दबाव में रहती हैं और उन पर ऑलरेडी बर्डन बहुत है मुकदमात का, लिहाजा मॉब जस्टिस के मुकदमात सुनने के लिए खुसूसी अदालतें बनाई जाएं। तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा आपके ख्याल में? देखें जी, एक अगर आप बैकलॉग ऑन दी एग्जिस्टिंग कोर्ट सिस्टम पे बात करें तो हो सकता है फ़र्क पड़े, लेकिन क्या जो आप मॉब लिंचिंग का, मॉब वायलेंस की जो एक ये बढ़ता जा रहा है फिनोमेना, इसमें कमी की बात करें तो मैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के ही इस किरदार के ऊपर भी कमेंट करूंगा कि जहां पर वो ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि जी एक स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए, वहां पर ही वो अनफॉर्चुनेटली सरगोदा इंसिडेंट के ऊपर उनकी बड़ी गैर जिम्मेदाराना एक स्टेटमेंट आ गई कि उन्होंने ये तयन कर लिया कि वहां पर जो नज़ीर मसीह साहब के खिलाफ एक फख्त इल्ज़ाम लगाया गया है बगैर किसी सबूत के कि खुदा ना खास्ता उन्होंने तौहीन कुरान की है, तो उसके ऊपर उन्होंने जी हतमी फैसला दे दिया और उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी कि जी हमने ये तयन किया है कि ये हुआ है। मैं इस जहाँ पर एक तरफ ये कहते हैं कि जी हम मॉब वायलेंस को कम करें, वहां पर ही तो ये वो चिंगारियों को और ज्यादा हवा दे रहे हैं कि ऐसे झूठे इल्जामात के ऊपर जो आज तक कभी प्रूव नहीं हुए, जिसकी कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत होते तो वो प्रूव हो जाते। जड़ावाला के इंसिडेंट के अंदर भी राजा और रॉकी के ऊपर जो एक स्ट्रेट नैरेटिव बना था कि जी उन्होंने खुदा ना खास्ता तौहीन की है, वो कोर्ट्स ने उनको बरी कर दिया कि जी उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। तो इस तरीके का जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल का भी जो किरदार है कि रादर दैन कि वो इस चीज के ऊपर आए और इस चीज के ऊपर जो है आवाम के अंदर जो ये एक बढ़ता हुआ जिसको कहते हैं इंतहा पसंदी है, ये बढ़ती हुई जो है वो है कि जी खुदा ना खास्ता कि ये हर एक इंसान के ऊपर ये लाजिम हो गया है कि किसी ने बस फक्त एक इल्ज़ाम लगा दिया किसी के ऊपर उंगली उठाकर, तो जी आप पता नहीं कौन सा सवाब वाला काम कर रहे हैं कि आप जाकर उसको जला के मार दें, रादर दैन कि पहले आप असर्टेन तो करें कि जी वो सच भी है या झूठ है। डी रेडिकलाइजेशन ज़रूरी है, और डी रेडिकलाइजेशन की इस वक्त मेरा नहीं ख्याल समाज में गुंजाइश बची है। जी जी,
تو اب یہ ہے کہ یہ جو زخمی ہوئے تھے مارکوٹائی میں یہ سرگودا والے واقعے میں، ہی از آر لیٹسٹ وکٹم، ہے نا، جو ہم نے ایک لمبی فہرست ہے ہمارے ہاں جو بے گناہ لوگوں کو. وکٹر صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت ہی کمپریہن آپ نے چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی. وی ول گیٹ ان ٹچ اگین انشاءاللہ. ہاں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ نہیں بس میں کہہ رہا تھا کہ اب یہ ہم صرف ڈیڈ باڈیز ہی گننے کے لیے رہ گئے کہ آج یہاں ہوا، کل وہاں ہوگا، پرسوں یہاں اچھا، ہوگا. ہمیں ریڈیکلائزیشن سے زیادہ نا خطرہ محسوس ہوتا ہے ڈی ریڈیکلائزیشن کی اصطلاح کے، کہ یہ جو ہے کوئی اس کے پیچھے جو ہے وہ نہیں دیکھیں، ڈی ریڈیکلائزیشن بھی کریں، لیکن انہوں نے جو بات کی بنیادی بات کہ جو جلاؤ گھراؤ کرے گا، قتل کرے گا، جب وہ چھوٹتا چلا جائے گا تو پھر یہی ہوگا کہ یہ کھلا ڈلا ماحول ہے ہمارے ہاں. آپ مذہب کے نام پہ جہاں چاہے جس کو چاہے آپ موت کے گھاٹ اتار دیں. جب اسٹیٹ آپریٹس ڈی ریڈیکلائزیشن کے موڈ میں ہوگا وہ ہو بھی جائے گی. یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. ابھی کچھ ہے آج کے پروگرام میں جناب اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ، شب بخیر.